ایک اضافی ختم قرآن ہو جاتا ہے. سن 71 میں میں نے اس میں شرکت کی ہے. اس کی ہیلو السلام علیکم. میرا نام ہے عبید اللہ اور میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج آیا ہوں جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دا فیمس اسکالر. تو ان کی ایک ویڈیو ہے نا، اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے نا، وہ میں آپ کو ویڈیو کے دوران ہی بتاؤں گا نا. اس ویڈیو میں جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تراویح کتنی پڑھی جاتی تھی، یا لوگ پڑھتے تھے یا نہیں، تو اس سلسلے میں انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہے نا. تو آئیے پہلے یہ ان کا جو ایک کلپ ہے نا جس میں اس چیز کا ذکر ہے وہ سنتے، اس کے بعد اس پہ اپنے باتیں ہوگی نا کہ کیا کیا چیزیں جو کہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے فرقے جو ہے نا وہ ان کا تراویح کے بارے میں الگ الگ رائے ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے، اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوگی. حضور کے زمانے میں کوئی نماز تراویح نہیں تھی، کوئی باجماعت نماز، بلکہ تشویق تھی. اپنے طور پر کھڑے رہو، پڑھو، جاگو، قرآن سمجھو، غور کرو، تدبر کرو. یہ بھی ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں. حضور نے البتہ 3 مرتبہ تراویح کہہ لے نماز نوافل پڑھائے ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت 8 پڑھائے ہیں. تہجد کے وقت وہ آپ کی تہجد تھی جس میں 8 ہی نفل ہوتے تھے ہمیشہ. 8 نفل، 3 وتر، 11 رکعتیں حضور کی تہجد تھی. ایک رمضان مبارک میں آپ نے 3 رات جماعت کرا دی تہجد رمضان میں. چوتھی رات لوگ حضور برآمد نہیں ہوئے، لوگ کھنگارتے رہے، کچھ شاید حضور کی آنکھ نہیں کھلی ہے، کیا ہوا ہے. تو اپنی آوازیں، وہ گجرا تو ساتھ ہی تھا، وہ تو ایک دیوار بیچ کی بات تھی، وہ حضور نہیں برآمد ہوئے. صبح آپ نے فرمایا. تو یہاں پر جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں تراویح نہیں ہوتی تھی، تو اس کا وہ ایک ریزن، ایک اور چیز بھی بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم پہ نوافل پڑھتے تھے، جو کہ 8 نوافل وہ پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھتے تھے. تو اس چیز کا ذکر ہے. لیکن اس کے بعد آگے جو ہے نا اس میں اور بھی انہوں نے باتیں کی ہے نا کہ تراویح کس طرح مطلب آئے ہیں نا دنیا میں، یا کس ٹائم سے شروع ہوئی ہے تراویح. تو اس ویڈیو میں آگے ہم جانیں گے نا کہ تراویح کس ٹائم سے شروع ہوئی ہے. مسلسل تم یہ نماز پڑھاتا تو یہ تم پر فرض ہو جائے، اور یہ تمہارے لیے بہت مشقت والی بات ہے، کیونکہ غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، دن بھر مشقت کرنے والے بھی. وہ دل کا روزہ ہی رکھ لیں بہت بڑی بات ہے. مزدور جو بیچارہ تعمیر کے اندر لگا ہوا ہے، ایک کسی چلا رہا ہے، اب وہ رات کو بھی جا کے 2/3 1/3 آدھی رات نہیں. تو میں نے اس لیے اسی حدیث کو پکڑ کر اہل حدیث بیٹھے ہوئے 8 رکعت ہے تراویح. تو حالانکہ بھائی اگر تو یہی حدیث آپ کو لینی ہے تو پھر صرف 3 دن تراویح پڑھے، اور پڑھے بھی تہجد کے وقت، صرف 8 کا عدد لے لیا. یہ بات غلط ہوا. کیا کہ حضرت تو عمر یہاں پر جو کہ اہل حدیث جو ایک فرقہ ہے نا، ان کا کیا جو ہے نا بیس، وہ کس چیز پہ بیس کرتے کہ نماز تراویح جو ہے نا 8 رکعت ہے، 8 رکعت ہے. اور وہ کہاں سے شروع ہے نا، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد سے بتائے نا کہ وہ 8 تراویح. لیکن اس میں انہوں نے پھر ایک اختلاف کیے نا، اگر وہ 8 رکعت ہی پڑھنا چاہتے ہیں نا، یا 8 رکعت وہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر تہجد کے ٹائم پڑھے. تو کہ انہوں نے یہ ایک چیز کی نا، اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 8 تراویح نا، جو کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ ایک حدیث پکڑی ہوئی نا کہ تراویح 8 ہے نا، تو پھر اس چیز روایت کی وجہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو رکعت تھے نا یہ تہجد کے ٹائم پڑھتے تھے. تہجد کا ٹائم مینلی ہوتا ہے نا رات کے 2/3، تو آپ کہہ سکتے ہیں رات کے 2-3 بجے. تو اس ٹائم ہمارے پیارے پیغمبر جو تھے نا وہ پڑھتے تھے نا، تو پھر ان کو اس ٹائم پڑھنا چاہیے. تو یہ ایک بات انہوں نے کہی ہے، کیونکہ آج کل بہت سارے فرقوں کا تراویح کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے ہمیں.
ہمیں بھی اور سب لوگوں کو نا جتنوں کو یہ ہے نا کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے. حضرت عمر ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں کھڑے ہیں, سب حافظ تو تھے نہیں, تو ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی 4 8 10 12 آدمی اس کے ساتھ کھڑے ہیں سن رہے ہیں. لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا کہ ایک کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی. کوئی ادھر کھڑے ہوئے, کوئی ادھر کھڑے ہوئے, گروپس کے اندر لوگ کھڑے ہوئے. تو حضور نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے. آپ نے فیصلہ کیا کہ عشاء کے فوراً بعد 20 رکعت نماز سب مل کر باجماعت ادا کریں. یہ اجتہاد ہے عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمارے چاروں مسلک جو ہے اہل سنت کے جو فقہ ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, سب اس پر متفق ہیں. یہ اہل حدیثوں نے نئی بات نکالی. اور وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, مجھے اس لیے ناپسند ہے کہ بھائی اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو پھر 8 پڑھو لیکن تہجد کے وقت پڑھو, اور 3 دن پڑھو, پھر 30 دن نہ پڑھو, 20 دن نہ پڑھو, 25 دن نہ پڑھو. لیکن یہ اصل میں ہمارے سامنے تو کیا ہے, حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے میری سنت کی پیروی اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کی پیروی. تو خلیفہ راشد کا اجتہاد جو ہے اس پر تو گویا کہ امت کا اجماع ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اہل سنت بھی ہیں, اور پھر جس پر اجماع ہوا ہے خلافت راشدہ کے دوران, ہم اس کے بھی پابند ہیں. اس اعتبار سے اب کیا ہوتا ہے سعودی عرب میں, چونکہ جو ان کا سرکاری مذہب ہے وہ حنبلی ہے, اہل حدیث نہیں ہے. سرکار جو عام طور پر زیادہ لوگ اور علماء وہاں اہل حدیث ہیں. تو چونکہ سرکاری مذہب جو حنبلی ہے تو مسجد نبوی, مسجد حرام, دونوں جگہ 20 تراویح ہوتی ہے. لیکن آپ اور جگہوں پر جائیں گے تو 8 8 تراویح ان کے ہاں محلوں کے اندر جو مسجدیں ہو رہی ہیں ان کے اندر 8 8. یہ وہاں پر اہل حدیث مسلک اور یہ حنبلی مسلک. البتہ ایک بڑی پیاری نماز, وہ گویا کہ حضور کی اس دوسری سنت پر جزوی طور پر عمل. آخری عشرے میں حرمین شریفین میں ایک قیام اللیل اور ہوتا. تراویح تو ہو گئی, جو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا وہ جائے سوئے سیری تک. لیکن اب وہ نصف شب کے بعد کھڑے ہوئے, اس کو کہتے ہی قیام اللیل ہے. وہ رات کو کھڑے ہو کر 3 سوا 3 پارے پڑھتے ہیں, 8 نوافل کے, اور ایک اضافی ختم قرآن ہو جاتا ہے. سن 71 میں نے اس میں شرکت کی ہے, اس کی لذت مجھے آج تک یاد ہے. وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تہجد کا جو ہے, یہ 10 رکعتوں کے اندر نہیں 8 رکعتوں کے اندر 3 پارے, 3 سوا 3 ساڑھے 3 پارے. تو یہ تھا ویڈیو جس میں مطلب جتنا انہوں نے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو خاص بات مجھے لگتی ہے نا, وہ تحقیق یا کوئی حدیث کو بیس رکھ کر وہ باتیں کرتے ہیں. جنہوں نے وہ ایک حدیث کو بیس رکھ کے بات کی کہ کس طرح 8 تراویح ہے, جو کہ وہ اہل حدیث کا ایک یقین, مطلب ان کا ایک عقیدہ ہے. اور دوسرا انہوں نے پھر ایک چیز اور کہی کہ جو 4 بڑے فقہ ہے نا, وہ اس بات پہ متفق ہے کہ تراویح جو ہے نا وہ 20 ہے. اور انہوں نے پھر اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جو سعودی عرب میں جو حکومت کی جو فقہ ہے نا وہ حنبلی ہے, تو حنبلی بھی وہ جو فقہ تھا وہ بھی اس چیز پہ متفق تھا کہ تراویح 20 ہے. تو وہی چیز تھا. تو مطلب زیادہ تر اس ویڈیو سے مطلب میری بھی تھوڑی بہت تحقیق ہے نا, اتنا میں نے اسلام کے بارے میں پڑھتا ہوں لیکن زیادہ مجھے بھی علم نہیں ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ اسلام کا علم حاصل ہونے کی توفیق ہو نا ہو. تو ہم سب مسلمانوں کا جو ہے نا, میں ایک فرض سمجھتا ہوں نا کہ وہ جتنا ان کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں علم حاصل کریں نا, کیونکہ اسلام ہم سب کے لیے, صرف 1 یا 2 بندوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ صاحب علم ہو. ہر ایک بندے کو اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. تو زیادہ تر تحقیق سے جو انہوں نے بتایا, اور جتنا مجھے سمجھ آ رہا ہے نا کہ زیادہ تر ثبوت یہی مل رہی نا کہ تراویح جو ہے نا وہ 20 پڑھنے چاہیے, کیونکہ اس پہ زیادہ تر فقہ جو ہے نا متفق بھی ہے, اور زیادہ تر فرقے وہ فالو بھی کرتے ہیں نا. تو انہوں نے ایک یہ چیز کی, اور ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ قیام اللیل جو جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں نا, کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو رات کے 2/3 مطلب
लेट नाइट जिसे इस ज़माने में लोग कहते हैं ना, कि उस टाइम में वो क़याम करे और 8 नवाफिल में उन्होंने कहा कि 3.5 सिफ़ारे जो है ना वो उनकी तिलावत करे ना, तो ये भी एक है ना, लेकिन वो एक रात है। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर की है तरावी के बारे में कि मक्का और मदीना में कितने तरावी पढ़ते हैं ना, तो सारा जो तरावी के बारे में जो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ या मसले ना, वो सब इस वीडियो में उन्होंने क्लियर किया है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, उस पर मेरी थोड़ी बहुत बातचीत। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।